السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ملک میں کرونا کی صورتحال پر۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر کی شدت کم ہو رہی ہے۔ اس کے کیسز کے بعد اب اموات میں بھی کمی آ رہی ہے۔ ملک کرونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 34ویں نمبر پر ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جس کے بعد مجموعی اموات 28,870 ہو گئیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں NCOC کے اعداد و شمار سے۔ پاکستان میں عالمی وبا کرونا وائرس سے مزید 7 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ مجموعی اموات کی تعداد 28,905 تک جا پہنچی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 353 کرونا کیسز رپورٹ ہوئے۔ کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 12,93,081 ہو گئی ہے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 48,148 کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور مثبت کیسز کی شرح 0.73 ریکارڈ کی گئی۔ کرونا میں مبتلا 624 زیر علاج مریض انتہائی نگہداشت میں ہیں۔ کرونا کے باعث سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہوئی، جہاں 13,062 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ سندھ میں 7,658، خیبر پختونخوا 5,919، اسلام آباد 964، گلگت بلتستان 186، بلوچستان میں 363 اور آزاد کشمیر میں 746 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے تحریک انصاف کی نئی تنظیم کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا کہ پارٹی تنظیموں کی تحلیل کے بعد چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے تحریک انصاف کی نئی تنظیم کا اعلان کیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے تحریک انصاف کی نئی تنظیم کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا کہ پارٹی تنظیموں کی تحلیل کے بعد چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے تحریک انصاف کی نئی تنظیم کا اعلان کیا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ اسد عمر تحریک انصاف کے نئے سیکریٹری جنرل ہوں گے۔ پرویز خٹک خیبر پختونخوا، علی زیدی سندھ، قاسم سوری بلوچستان، شفقت محمود پنجاب اور خسرو بختیار جنوبی پنجاب کے صدور ہوں گے۔ فواد چودھری نے مزید بتایا کہ چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان نے عامر محمود کیانی کو پارٹی کا ایڈیشنل سیکریٹری جنرل نامزد کیا ہے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں شکست پر گزشتہ روز PTI کی تمام تنظیمیں تحلیل کر کے ایک نئی 21 رکنی آئینی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ملک بھر میں ملی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کا انعقاد ہوا اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کیڈٹس کے چاق و چوبند دستے نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے موقع پر مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کا انعقاد ہوا۔ تفصیلات کے مطابق بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش آج ملک بھر میں ملی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کیڈٹس کے چاق و چوبند دستے نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ مہمان خصوصی پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کمانڈنٹ PMA میجر جنرل عمر احمد بخاری نے مزار قائد پر فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ پاک فوج کے دستہ اگلے 4 ماہ تک گارڈز کے فرائض سر انجام دے گا۔ پاک فضائیہ کا دستہ گارڈز کے فرائض سے سبکدوش ہوا۔ اس موقع پر گارڈز کی جانب سے پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کمانڈنٹ PMA میجر جنرل عمر احمد بخاری کو سلامی دی گئی۔ تقریب میں قومی ترانہ بجا کر قائد اعظم کو قوم کی طرف سے سلام بھی پیش کیا گیا۔ کمانڈنٹ PMA نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ آخر میں گارڈز نے مارچ پاسٹ کیا۔ جمعیت علماء اسلام فے اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے بیان پر انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ جمعیت علماء اسلام فے اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے بیان پر انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے اپنے پیغام میں مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ روس کے صدر
ولادیمیر پیوٹن کا یہ بیان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اظہار رائے کی آزادی یا فن کا اظہار نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روسی صدر کا بیان عالم اسلام کے اس موقف کی تائید ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و تقدس آفاقی ہے، جس پر ہم ولادیمیر پیوٹن کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز پریس کانفرنس میں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا کہنا تھا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی آزادی اظہار رائے نہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی لوگوں کو ناراض کرنے اور اشتعال دلانے کا باعث بنتی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے روسی صدر پیوٹن کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا تھا کہ روسی صدر کا بیان میرے موقف کی تائید ہے کہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی آزادی اظہار رائے نہیں۔ تہران، اسلام آباد اور استنبول مال بردار ٹرین کا آغاز ہو گیا ہے اور ٹرین وفاقی دارالحکومت کے مارگلہ ریلوے اسٹیشن سے چلے گی۔ افتتاحی تقریب میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وفاقی وزیر ریلوے محمد اعظم خان سواتی، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور ترکی کے سفیر نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ تہران، اسلام آباد اور استنبول مال بردار ٹرین کا آغاز ہو گیا اور ٹرین وفاقی دارالحکومت کے مارگلہ ریلوے اسٹیشن سے چلے گی۔ افتتاحی تقریب میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وفاقی وزیر ریلوے محمد اعظم خان سواتی، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور ترکی کے سفیر نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف منتقل ہو چکے ہیں۔ مال بردار ٹرین کا آغاز حکومت کا بڑا کارنامہ ہے، جلد مسافر ٹرینیں بھی چلیں گی۔ جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف جو ہم منتقل ہوئے ہیں، اس کا ابھی مظاہرہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ آئی ٹی آئی فریٹ ٹرین کا آج اس کا آغاز ہوا ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں تجارت کو فروغ ملے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی نے کہا کہ مال بردار ٹرین کا آغاز بڑا کارنامہ ہے، اس سے کاروباری روابط مزید مستحکم ہوں گے۔ مشیر تجارت رزاق داؤد نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب افغانستان کے راستے یورپ تک ریلوے ٹریک ہوگا۔ اس موقع پر ترکی کے سفیر احسن مصطفیٰ نے کہا کہ دور حاضر میں علاقائی روابط انتہائی اہم ہے۔ ٹرین سروس سے باہمی تجارت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔